الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 39، پہلا منصوب مفعول بہ۔ پچھلے سبق میں ہم بتا چکے ہیں کہ منصوبات اصلیہ 6 ہیں: مفعول بہ، ظرف، حال، علت، تمییز اور مفعول مطلق۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں پہلے منصوب اسم کی، مفعول بہ کی۔ مفعول بہ وہ منصوب اسم ہے جس پر فعل واقع ہو، یعنی جس اسم پر فاعل کے کام کا اثر پڑے۔ قرآن مجید سے ایک مثال دیکھیے: واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ واتخذ فعل ماضی ہے، بنا لیا۔ اللہ کے آخر پر پیش ہے، اللہ نے ابراہیم کی آخری حرف میم پر زبر ہے، ابراہیم کو خلیلاً، خلیل بنا لیا۔ تو یہاں پر ایک نہ شد دو شد، دو مفعول بہ ہیں۔ یہاں پر مفعول بہ نمبر 1 ابراہیم ہے، مفعول بہ نمبر 2 خلیل۔ ابراہیمہ بھی منصوب ہے اور خلیلاً بھی منصوب ہے۔ جملے کا آغاز واتخذ سے ہوا ہے، فعل ہے، اس لیے جملہ فعلیہ ہے۔ اللہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور اسم مفعول بہ یہ منصوب ہوتا ہے۔ تو ترتیب کلام: پہلے فعل ہے، پھر اس کے بعد اسم فاعل ہے، اور اس کے بعد مفعول بہ نمبر 1 ہے، اور اس کے بعد مفعول بہ نمبر 2 ہے۔ اور اتخذ ہمیشہ 2 مفعول کے ساتھ آتا ہے، اور یہاں اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اب ذرا اس دوسرے جملے کو دیکھیے: خلق اللہ الانسان وفضلہ، خلق اللہ الانسان وفضلہ۔ خلق فعل ماضی ہے، بنایا، تخلیق کیا۔ اللہ اسم فاعل ہے، آخری حرف ہا کے اوپر ایک پیش ہے۔ الانسان، الانسان نون آخری حرف ہے، اس پر زبر ہے، مفعول بہ ہے۔ اور اس کے بعد وفضلہ، اور اس کو فضیلت بخشی، فضلہ۔ اب یہاں فضلہ کی جو ضمیر ہے یہ بھی منصوب ہے، اور یہ ہو کی ضمیر انسان کی طرف رجوع کر رہی ہے، یعنی اگر اس کو ہم کھول دیں تو کیا بنے گا؟ یہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو فضیلت بخشی۔ اس کو فضیلت بخشی کا مطلب ہے انسان کو فضیلت بخشی۔ انسان اگر مفعول بہ ہے تو ہو بھی مفعول بہ ہے۔ انسان کی حالت اگر منصوب ہے تو اس ہو کی حالت بھی منصوب ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اسم ضمیر اسم ظاہر کی نیابت کرتا ہے۔ اگر اسم ظاہر منصوب ہوگا تو اسم ضمیر بھی منصوب ہوگا۔ چلیے قرآن مجید سے ایک اور مثال پر ہم غور کرتے ہیں: فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ چنانچہ، لہذا، جعلنا ہم نے بنا دیا، ہم نے بنا دیا، اسے، ہباء منثورا، بکھرا ہوا غبار، بکھرا ہوا غبار۔ تو اب یہاں جعلنا ایک ایسا فعل ہے، فعل ماضی، جس کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے، ضمیر متصل ہے، اور وہ فاعل ضمیر ہے۔ ہم نے بنا دیا، ہم نے بنا دیا فجعلناہ، اس کو بنا دیا۔ تو یہاں کی جو حالت ہے وہ منصوب ہے، اور اس کے بعد کا جو اسم ہے ہباءً بھی منصوب ہے۔
اور اس کی صفت پھر منصورہ آئی ہے، اور وہ بھی منصوب ہے۔ اگر موصوف منصوب ہو تو اس کی صفت بھی منصوب ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جعلنا کے ساتھ بھی دو منصوبات ہیں، ایک ہو اس میں ضمیر اور دوسرے ہباءن، اور اس کے بعد اس کی صفت وہ بھی منصوبی حالت میں آئی ہے۔ اب ذرا ایک اہم بات نوٹ فرمائیے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل زبان فعل اور فاعل کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف مفعول بہ استعمال ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل جملے پر غور کیجیے، اہلاً و سہلاً مرحباً، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اب دیکھیے یہاں تین منصوبات ہیں، اہلاً بھی منصوب ہے، دو زبر ہے، سہلاً بھی منصوب ہے، مرحباً بھی منصوب ہے۔ تو یہاں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، تو اس سے اہلاً سے پہلے اتیتا، آپ آگے، اتیتا اہلاً، آپ اپنوں میں آگے ہیں، آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، یہ آپ کا گھر ہے۔ اتیتا اہلاً، آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، اس کو دوست کا گھر نہ سمجھیے، اس کو غیر کا گھر نہ سمجھیے، آپ اپنے گھر میں آئے ہیں۔ اتیتا اہلاً اور سہلاً، اور اس سے پہلے بھی وَتَأْتَ سَهْلًا، تو آپ نے یہ راستہ بہت آسانی سے طے کیا ہے کیونکہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ وَصَادَفْتَ مَرْحَبًا، مرحباً، مرحباً کا مطلب تو ہے کہ کشادگی، رحبہ کا مطلب ہے کشادگی، رحبہ ہا کے ساتھ مرحبا، تو اور یہ مرحب ایک کشادہ مقام، اس میں ظرف ہے مفعل کے وزن پر مرحب۔ صادفت مرحباً کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک کشادہ اور وسیع جگہ میں پہنچ گئے ہیں، تشریف رکھیے، یعنی ہمارا دل بہت بڑا ہے، آپ ہمارے گھر آئے ہیں، مرحبا مرحبا، آپ بالکل اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ یہاں اپنا گھر سمجھتے ہوئے تشریف رکھیے۔ اب ایک بہت ہی اہم بات، کبھی فاعل کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عام قاعدہ تو یہ ہے، عام قاعدہ تو یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، اور اس کے بعد مفعول بہ، لیکن کبھی اس عام قاعدے کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، اور اہل زبان آہنگ کو درست کرنے کے لیے یا کسی اور خاص وجہ سے مفعول بہ کو پہلے لے آتے ہیں، فاعل کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی مثال آپ کے سامنے ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور وہ وقت یاد کرو، وَإِذ، اس یہ جو ہے ظرف ہے، وہ وقت یاد کرو، وَاذْكُرُوا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، یاد کرو۔ ابتلا، آزما لیا، آزمایا، فعل ماضی ہے، ابتلا۔ ابراہیم، دیکھیے ابراہیم کے آخری حرف میم پر زبر ہے اور اس کی حالت منصوب اسم ہے، منصوبی حالت ہے۔ ابراہیم، ابراہیم کو آزمایا، کس نے آزمایا؟ ربہ، ان کے رب نے۔ رب، دیکھیے آپ پیش ہے، اس لیے ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ رب نے کر رہے ہیں۔ ابراہیم کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ابراہیمہ کا، ابراہیم کو، اور ربو کا ترجمہ کر رہے ہیں رب نے آزمایا۔ اور ربہ مرکب اضافی ہے، اور ہو کی حالت یہاں پر حسب قاعدہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، وہ مجرور ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ تو اس مثال میں جو بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے یا کوئی اور عربی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ اس میں فاعل کون ہے
اور مفعول بہی کون ہے، کون سا لفظ فاعل کے اعراب کے ساتھ ہے اور مرفوع ہے، اور کون سا اسم مفعول بہی کے اعراب کے ساتھ ہے اور منصوب ہے، ورنہ بات بالکل الٹ جائے گی۔ یعنی ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کو آزمایا، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا۔ ربہ چونکہ فاعل ہے، اس لیے ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا۔ اب یہاں کچھ اور قرآنی مثالوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بلا شبہ میں بنانے والا ہوں زمین پر خلیفتاً، ایک جانشین۔ انی مبتدا ہے، جاعل اس کی خبر ہے، مرفوع ہے، فی الارض اضافی معلومات ہیں اور واسطے کے ذریعے سے آئی ہیں، حرف جر کے ذریعے آئی ہیں، اس لیے فی کی وجہ سے الارض مجرور ہو گیا ہے۔ یہ بال واسطہ اضافہ ہے۔ خلیفتاً بلا واسطہ اضافہ ہے، ڈائریکٹلی شریک جملہ ہوا ہے، اس لیے یہ منصوب بھی ہے، اور یہ اس کے اوپر دو زبر کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی جملے کے اندر شامل ہوا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ علم آدم الاسماء، علم فعل ماضی ہے، جملہ فعلیہ ہے، سکھایا، اس نے سکھایا آدم کو، کیا سکھایا؟ الاسماء۔ تو یہاں دو مفعول بہی ہے، آدم بھی مفعول بہی ہے اور الاسماء بھی مفعول بہی ہے۔ آدم کے آخری حرف میم پر بھی زبر ہے اور الاسماء کے آخری حرف حمزہ پر بھی زبر ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرقنا، فرقنا، اور یاد کرو وہ وقت فرقنا، فرقنا میں نا ضمیر فاعل ہے، ہم نے پھاڑ دیا، بکم تم لوگوں کے لیے، سمندر کو، البحر، بل البحر کے آخری حرف را کے اوپر زبر ہے، مفعول بہی ہے البحر۔ اگلی مثال دیکھ لیے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو اغرقنا میں نا ضمیر فاعل ہے اور مرفوع ہے، ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، آل، آلو کے بجائے آلہ ہے، دیکھیے لام کے اوپر زبر ہے، آل فرعون، اور فرعون کی آل پر، فرعون کے تابعین پر، فرعون کے پیروکاروں کو غرق کر دیا۔ تو یہاں فرعون مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ فرعون کے آخری حرف نون پر زبر ہے، دھوکہ نہ کھائیے، جس طرح ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم غیر منصرف ہے، اسی طرح فرعون بھی خالص عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی سے آیا ہے، اس لیے یہ بھی غیر منصرف ہے، اور اس کی گردان کیا ہوگی؟ رفع کی حالت میں فرعون اور نصب اور جر کی حالت میں فرعون، فرعون، ابراہیم، 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 فرعون، فرعون، فرعون۔ تو یہاں پر منصوب جو چیز ہے وہ آلہ ہے۔ اتخذتم العجل، اتخذتم، تم لوگوں نے بنا لیا، اتخذتم، تم جو ہے یہاں پر فاعل ہے، ضمیر فاعل ہے، تم لوگوں نے بنا لیا، العجل آخری حرف لام پر زبر ہے، بچھڑے کو بنا لیا، کیا بنا لیا؟ خدا بنا لیا، یہ بات معبود بنا لیا، یہ چھپی ہوئی ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، آتینا، ہم نے عطا کیا، نا، ہم نے، نا فاعل ہے یہاں پر، یہ ضمیر فاعل ہے، آتینا، ہم نے عطا کیا، موسیٰ، یہ موسیٰ پہلے مفعول بھی، موسیٰ کو عطا کیا، کیا عطا کیا؟ الکتاب والفرقان، الکتاب والفرقان،
تو الکتابہ کے آخری حرف با پر بھی زبر ہے اور والفرقان کے آخری حرف نون پر بھی زبر ہے. یہاں اس میں معطوف اور معطوف علیہ دونوں موجود ہیں اور واو حرف عطف ہے اور تابع کا اعراب وہی ہوتا ہے. چنانچہ جو اعراب کتاب کا ہے وہی فرقان کا ہے اور دونوں منصوب ہیں اور دونوں پر علامت رفع نصب کیا، دونوں پر نصب کی علامت موجود ہے. ظلمتم انفسکم، ظلمتم فعل ماضی ہے، تم لوگوں نے ظلم کیا، اور تم کی حالت یہ تم ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے اور فاعلی ضمیر ہے، تم لوگوں نے ظلم کیا. انفسکم، انفسا، انفسو کے بجائے انفسا ہے، انفس کی حالت یہاں منصوب ہے، سین پر زبر آپ کو، انفسکم. اور کم مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اگلی مثال دیکھیے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اخذت پھر اس کے بعد تمہیں پکڑ لیا، تمہیں جکڑ لیا. اخذت یہ فعل مؤنث ہے، اخذت پکڑ لیا، ایک خاتون نے پکڑ لیا، ایک مؤنث نے پکڑ لیا. وہ خاتون کون ہے؟ وہ محترمہ الصاعقۃ ہے. الصاعقہ بجلی کی کڑک نے پکڑ لی، الصاعقۃ. اور کم یہاں پر مفعول بہی ہے، منصوب ہے. تم لوگوں کو جکڑ لیا، تم لوگوں کو پکڑ لیا. پھر اس کے بعد فا کے بعد کا مطلب ہے، فا کا مطلب ہے پھر اس کے بعد فَأَخَذَتْكُمْ، تم لوگوں کو پکڑ لیا اور جکڑ لیا. الصاعقۃ، الصاعقۃ. دیکھیے الصاعقۃ کے آخری حرف تا مربوطہ کے پر ایک پیش ہے اور یہ مؤنث ہے، اس لیے اخذ کے بجائے اخذت استعمال ہوا ہے فعل، اور کم مفعول بہی ہے. الصاعقۃ اس میں فاعل ہے اور مرفوع ہے. اگلی مثال دیکھیے، اخذنا میثاقکم، اخذنا اور ہم نے لیا، نا اس ضمیر فاعل ہے، ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا. میثاقکم، میثاق جو ہے یہ منصوب ہے اور قاف کے اوپر زبر آپ کو علامت نظر آ رہی ہے، مفعول بہی ہے، منصوب ہے. میثاقکم تمہارا عہد لیا، میثاقکم یہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اب یہاں ہم ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتے ہیں. فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعل لازم ہوتا ہے اور ایک فعل متعدی ہوتا ہے. یہ سبق تو ویسے ہے مفعول بہی کا، لیکن ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو مفعول بہی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف فاعل سے کام چل جاتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے. دیکھیے چند ایک مثالیں یہاں. قام، قام کا مطلب ہے وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا. جلسا وہ بیٹھ گیا، قام کھڑا ہو گیا، جلسا بیٹھ گیا. اب یہاں مفعول بہی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں اکلا کھایا تو آپ کہیں گے کیا کھایا، یہاں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اور ذبح آپ نے کہا کہ ذبح کیا تو پوچھیں گے کہ بھی کیا ذبح کیا، مرغی کی، اونٹ کیا، بکرا کیا، کیا ذبح کیا. لیکن جلسہ میں اور قامہ میں یہ بات نہیں ہوتی اور اس میں مفعول بہی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. چلیے قرآن مجید کی ایک مثال لے لیجیے. جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل مٹ گیا. تو یہاں پر الحق فاعل ہے اور الباطل فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے
اور اس پر پیش کی علامات آپ کو نظر آ رہی ہیں، الحق کے آخری حرف پر بھی اور الباطل کے آخری حرف پر بھی۔ لیکن جاء اور ذاق یہ دونوں فعل لازم ہیں اور اس جملے میں مفعول بہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیے فعل متعدی، ٹرانزٹیو ورب۔ جیسے امراض متعدی ہوتے ہیں، جیسے بیماریاں ہوتی ہیں نا، جیسے ٹی بی ہے، وہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو بیماری لگ جاتی ہے، پھر تیسرے کو، اور ڈاکٹر کو بھی لگ جاتی ہے، نرس کو بھی لگ جاتی ہے، اور بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ جو تیمارداری کرتا ہے اس کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اسی لیے ٹی بی کے مریض کو کہیں دور کمرے میں رکھتے ہیں، یا پھر ان کا جو ہاسپٹل ہوتا ہے وہ شہر سے باہر ہوتا ہے، تاکہ یہ متعدی بیماری کسی اور کو نہ لگے۔ تو فعل متعدی وہ فعل ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کا بھی حاجت مند اور ضرورت مند ہو۔ جیسے ذبح، اس نے ذبح کیا، یا سمع، اس نے سنا۔ فوراً سوال پیدا ہوگا کیا ذبح کیا اور کیا سنا؟ تو اب ذرا اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے آپ فعل متعدی کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اِنَّا بلا شبہ ہم نے، انزلنا نازل کیا ہم نے، الیک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہم نے، الکتاب اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ الیک حرف جر ایلا کے بعد اس میں ضمیر کا ہے، اور کا کی حالت یہاں پر مجرور ہے۔ یہ ایک واسطے کے ذریعے سے اس میں ضمیر یہاں آیا ہے۔ الکتاب آخری حرف با کے اوپر زبر ہے، مفعول بہ ہے۔ اس میں فاعل کیا ہے؟ انزلنا کی جو نا ہے وہ فاعل ہے۔ ہم نے بلا شبہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اس کتاب کو۔ اب جو تیسرا اہم قاعدہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، پہلے تو بتا رہے ہیں کہ بعض افعال کو مفعول بہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو مفعول بہ چاہتے ہیں اور ان کو متعدی کہتے ہیں۔ اب ہم تیسری بات یہ بتا رہے ہیں، بعض افعال متعدی ایک نہ شد دو شد دو مفعول بہ کے حاجت مند ہوتے ہیں، جیسے جعل۔ قرآن مجید میں ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، یہ حرف استفہام ہے کیا؟ لم حرف نفی ہے، کیا نہیں؟ نجعل ہم نے بنایا، کیا ہم نے نہیں بنایا؟ سوال یا جملہ ہے، أَلَمْ نَجْعَل کیا ہم نے نہیں بنایا؟ نجعل الارض مہادا، الارض مہادا کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ دیکھیے یہاں الارض آخری حرف ضاد کے اوپر ایک زبر ہے، مہادن بھی آخری حرف دال کے اوپر دو زبر ہیں، دونوں منصوب ہیں، دونوں مفعول بہ ہیں۔ تو جعل ایک ایسا فعل متعدی ہے، ایسا فعل متعدی ہے جو ایک نہیں دو مفعول بہ کا حاجت مند اور ضرورت مند ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض افعال شک ہوتے ہیں، جیسے ظن خیال کیا، حسب گمان کیا، خیال کیا، زعم۔ یہ اسی طرح افعال قلوب جیسے علیم جان لیا، ظن یا خال یا ظننت، یہ بھی جو ہے دو مفعول بہ کے حاجت مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ افعال جن میں یقین پایا جاتا ہو، وہ افعال جن میں شک پایا جاتا ہو، اور وہ افعال جن میں یقین پایا جاتا ہو، ان کے اندر بھی دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک جملہ یہاں دیکھ لیجئے، ظننت الجو معتدلا، ظننت میں نے گمان کیا، میں خیال کر بیٹھا، ظننت
تو یہاں پر ضمیر فاعل ہے، ظننتو میں نے گمان کیا، میں نے خیال کیا، الجو معتدلا آب و ہوا معتدل ہے، الجو یہ بھی منصوب ہے، پہلا منصوب ہے، معتدلا یہ دوسرا اس میں منصوب ہے. تو یہاں ظن جہاں بھی آئے گا دو مفعول آئیں گے. جس طرح جعل کی مثال ہم نے دیکھی، علم نجعل الارض مہادا، تو بالکل اسی طرح ظننت الجو معتدلا میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے. اب ذرا افعال یقین کی مثال دیکھ لیجئے. رآ کا مطلب ہے اس نے دیکھا، علم اس نے جانا، وجد اس نے پایا. یہ افعال یقین ہیں، یہ بھی دو مفعول بہی کے حاجت مند ہوتے ہیں. جیسے یہاں مثال ہے رأیت الصلح خیرا، رأیت میں نے دیکھا. رأیت میں تے کے اوپر جو پیش ہے یہ متکلم کی ہے، یہ ضمیر فاعل ہے. میں نے دیکھا، رأیت میں نے دیکھا، رأیت کیا دیکھا، الصلح خیرا. الصلح پہلا مفعول بہی ہے، خیرا دوسرا مفعول بہی ہے. دیکھیے رأیت بھی دو مفعول بہی، یا علمت الصلح خیرا یا وجدت الصلح خیرا. رأیتو کہیے آپ، علمتو کہیے یا وجدتو، یہ افعال یقین ہیں، یہ دو مفعول بہی کے حاجت مند ہوتے ہیں. الصلح کے آخری حرف ہا کے اوپر ایک زبر ہے، اور چونکہ وہ معرفہ ہے. خیرن کے آخری حرف را کے اوپر دو زبر ہیں، کیونکہ یہ نکرہ ہے، لیکن دونوں منصوب ہیں اور دونوں مفعول بہی. اسی طرح وہ افعال جو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتے ہیں، وہ بھی دو مفعول بہی کے حاجت مند ہوتے ہیں. جیسے ترک، جعل، وہب. ترک تو ظاہر ہے کہ پہلے آپ ایک حالت میں تھے، آپ کو دوسری حالت میں چھوڑ دیا گیا. پہلے ایک حالت میں تھے، آپ کو دوسری حالت میں بنا دیا گیا. اور پہلے آپ بانجھ تھے، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا، وہابا. تو یہ بھی آپ کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتے ہیں. جیسے جعل الشمس سراجا، اللہ نے اس نے بنایا سورج کو ایک چراغ. الشمس بھی مفعول بہی ہے، پہلا مفعول بہی ہے، منصوب ہے. اور سراجن چونکہ نکرہ ہے، یہ دوسرا مفعول بہی ہے اور یہ منصوب ہے. اب یہ ایک اور اہم بات دیکھیے، بعض افعال متعدی ایسے ہوتے ہیں جو تین مفعول بہی کے حاجت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں. جیسے آرا، عالم، علم، انبأ اور نبأ، اخبر، خبر، حدث، اعطا. اس کی مثال دیکھ لیجئے اب. اخبرت تو ضمیر فاعل ہے، ضمیر متصل ہے، اٹیچڈ ضمیر ہے. میں نے خبر پہنچائی، اخبرت. میں یہ دیکھیے یہ بھی فعل متعدی ہے، اخبر. اور کیا خبر پہنچائی، المسافرین القطار متأخرا. مسافرین تک میں نے خبر پہنچائی. تو یہاں مسافرون منصوب حالت میں اینا میں بدل گیا ہے، مسافرون کے بجائے المسافرین. یہاں فاعل کیا ہے، میں. اخبرت میں نے خبر پہنچائی. کس کو پہنچائی، مسافرین تک پہنچائی، مسافروں تک پہنچائی. مسافرین ہو گیا ہے، یہ پہلا مفعول ہے، یہ پہلا مفعول بہی ہے. القطار کیا خبر پہنچائی کہ ٹرین. قطار کا مطلب ہے ٹرین. قطار کے آخری لفظ را کے اوپر ایک زبر ہے، متأخرن. کہ گاڑی لیٹ ہے، ٹرین لیٹ ہے. تو یہاں دیکھیے مسافرین بھی منصوب، القطار بھی منصوب، متأخرن بھی منصوب.
تین منصوب آئے ہیں، اور کس وجہ سے آئے ہیں؟ اخبرتو کی وجہ سے آئے ہیں۔ اخبارہ، میں نے خبر پہنچائی، کس تک پہنچائی؟ مسافرین کو۔ کیا خبر پہنچائی؟ کہ ٹرین لیٹ ہے۔ خلاصہ ذرا ملاحظہ فرما لیجئے۔ پہلی بات، اس میں فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ دوسری بات، اس میں مفعول بہ منصوب ہوتا ہے۔ تیسری بات، بعض افعال متعدی دو تین منصوب اسم کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ چوتھی بات، مفعول بہ جملے میں بلا واسطہ آتا ہے، ڈائریکٹ آتا ہے۔ نمبر 5، اس میں ظاہر بھی مفعول بہ ہو سکتا ہے، اور نمبر 6، اس میں ضمیر بھی مفعول بہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ضمیر کی حالت بھی منصوب ہی ہوتی ہے۔